پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ چین نے ایک بار پھر بھارت پر قہر ڈھا دیا۔ بھارت کی چین کے ہاتھوں یکے بعد دیگرے چترول، مودی سرکار لڑکھڑانے لگی۔ چین نے مودی سرکار کو آخری وارننگ جاری کر دی۔ بھارتی فوج شدید بوکھلاہٹ کا شکار، چینی فوج کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بھارتی عسکری حکام سخت پریشان۔ LAC پر چینی خفیہ کیمپس نے مودی سرکار اور بھارتی آرمی کی نیندیں اڑا دیں۔ چینی فوج بھارتی علاقوں میں موجود، مودی بے خبر۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ چین بھارتی سرحد کے اندر کئی گاؤں بسانے کے بعد اب LAC پر خفیہ کیمپس قائم کر چکا ہے۔ مزید بتائیں گے کہ ایک طرف چینی صدر نے فوج کو جنگ کی تیاری کا کہا ہے تو دوسری جانب LAC پر کون سے جدید جنگی انتظامات کر ڈالے، جسے دیکھ کر عالمی میڈیا بھی بھارت کی تباہی کی بات کرنے لگا ہے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، چین نے بھارت کو گردن سے دبوچ لیا۔ عالمی ماہرین بھی بھارت کو متنبع کرنے لگے کہ بھارت اب چین سے کسی قسم کی چھیڑخانی نہ کرے۔ دوسری جانب لداخ کی شدید سردی اور یک بستہ ہواؤں نے بھارتی فوج کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ چین کے دبنگ اعلانات سے بھارت حواس باختہ ہو گیا۔ چینی فوج LAC پر بھارت کے علاقوں میں کئی کلومیٹر تک اندر گھس آئی، جسے دیکھ کر بھارتی فوج پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر چین مخالف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے بھارت کے ساتھ سرحدی علاقے LAC پر فوجی کیمپس بنانا شروع کر دیے ہیں تاکہ بھارت کے ساتھ تنازع کی صورت میں اپنی تیاری کو بڑھایا جا سکے۔ بھارت ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومتی ذرائع نے بتایا کہ چین 2017 میں ڈوکلام بحران کے بعد سے LAC کے تمام علاقوں میں اپنے گہرائی والے علاقوں میں متعدد فوجی کیمپ تیار کر رہا ہے تاکہ سرحدی تنازعات کے دوران اپنی تیاری کو بڑھایا جا سکے۔ بھارتی سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ چین LAC کے تمام علاقوں میں فوجی کیمپ تیار کر رہا ہے۔ ان میں سے 20 کے قریب کیمپس کی سرحدی علاقے میں رہنے والے لوگوں نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ یہ کیمپ چینی فوج کو LAC کے اطراف میں زیادہ مؤثر انداز میں گشت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور سرحدی علاقوں میں کسی بھی صورتحال میں تیزی سے رد عمل دینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین بھارتی ریاست اروناچل پردیش میں مزید 3 گاؤں پر قابض ہو چکا ہے، لیکن بھارتی حکومت اور فوج کو خبر تک نہ ہو سکی۔ نئی سیٹلائٹ تصویروں نے بھارت کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں، جس کے بعد بھارت کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ چین نے ڈوکلام سے صرف 7 کلومیٹر دور مزید علاقوں پر قبضہ کیا۔ سیٹلائٹ تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے بھارت اور بھوٹان کے ساتھ متنازع علاقے میں یہ گاؤں بسائے ہیں۔ یہی نہیں، متنازع علاقے میں چین کی جانب سے 50 سے زائد تعمیرات بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، چین نے بھارت کو تباہ کرنے کی پوری تیاری کر ڈالی، جس کو اب بین الاقوامی میڈیا بھی بھانپ گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ لداخ کے محاذ پر چین نے اپنے خطرناک ہتھیار اور آلات کی فراہمی کے لیے ہائی ٹیک ڈرونز کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ چین نے ہائی ٹیک ڈرونز کو لداخ کے میدان میں اتار کر بھارت پر مزید خوف طاری کر دیا۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اور چین کے مابین 5 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا گیا، لیکن پھر بھی دونوں ممالک کی سرحدوں پر کشیدگی بدستور جاری ہے۔ اس کے علاوہ چین کی بھارت کے ساتھ ہونے والی گزشتہ کشیدگی کے بعد چین اور بھارت نے اپنی سرحدوں پر جدید جنگی ہتھیار نصب کر دیے ہیں۔ خبر کے مطابق بھارت نے لداخ میں اپنی ایئر بیس پر جنگی و کارگو طیاروں کے ساتھ ساتھ لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی پروازوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بھارت نے چین کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد مشرقی لداخ کی پوری سرحد پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کی تنصیب کر دی اور ہوٹرز اور ٹینکوں کو متعین کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ چین اور بھارت کے درمیان 3500 کلومیٹر طویل سرحد کا ایک بڑا حصہ دونوں ملکوں کے درمیان وجہ تنازع ہے۔ چین جنوبی تبت کے نام سے بھارت کے صوبہ اروناچل پردیش کے 90,000 کلومیٹر پر اپنے حق کا دعویٰ کر رہا ہے، تو بھارت کا کہنا ہے کہ اکسائی چند سطح مرتفع کے 38,000 کلومیٹر علاقے پر چین نے قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحد پر تناؤ اور جھڑپوں کے بعد اب چین اور بھارت ایک اور جنگ کی جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اب کی بار کشیدگی کی وجہ ایک ایسے سپر ڈیم کی تعمیر ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال موجود نہیں۔
दोस्तों, भारत में कुछ लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर चीन ने भारत की सरहद के करीब इतना बड़ा डैम तामीर कर लिया तो चीन उसे हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने ऐलान किया है कि वो तिब्बत से निकलने वाले यरलांग ज़ांगबो दरिया पर एक डैम तामीर करने का इरादा रखता है। इस डैम के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत दुनिया में किसी भी मंसूबे से ज़्यादा है। कुछ अंदाजों के मुताबिक इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 70,000 मेगावाट फी घंटा से ज़ायद है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाले थ्री गोर्जेस डैम से भी 3 गुना ज़्यादा है। दुनिया में इस जैसे मंसूबे की कोई मिसाल मौजूद नहीं। चीन की तरफ से दरियाई यरलांग पर तामीर के ऐलान के बाद भारत ने मुहतात रवैया अपनाया और सिर्फ इतना कहा कि वो डैम की तामीर के हवाले से खबरों पर नज़र रखे हुए है। भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़यालात को मुसलसल चीन की हुकूमत तक पहुँचाता रहा है और चीन से मुसलसल कह रहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इस मंसूबे से पड़ोसी ममालिक के मफादात मुतासिर नहीं होंगे। अलबत्ता चीन की जानिब से डैम की तामीर के ऐलान के चंद दिन बाद भारत की वजारत वाटर के एक अहलकार ने आलमी मीडिया को बताया कि भारत भी ब्रह्मपुत्र पर एक डैम तामीर करने के बारे में सोचो विचार कर रहा है ताकि चीन के डैम की तामीर से पैदा होने वाले मनफी असरात को कम किया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, भारत में माहिरीन ऐसे खदशात का इजहार कर रहे हैं कि चीन की तरफ से एक ऐसे मकाम पर सुपर डैम की तामीर ऐसी जगह पर हो रही है जो अगर किसी कुदरती आफत की वजह से टूट गया तो चीन को तो इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय तजियाकारों के मुताबिक भारत को हमालिया में चीन से ज़मीनी ख़तरा है। समंदर में इसकी हदूद पर तजावज़ हो रहा है और ताज़ा खबर यह है कि भारत और चीन के माबैन पानी की तकसीम पर नई जंग छिड़ने वाली है। भारत और चीन के माबैन पानी की तकसीम के हवाले से कोई मुआहदा मौजूद नहीं। चीन और इंडिया ने 2002 में पानी के बहाव का डाटा एक दूसरे से शेयर करने का एक मुआहदा कर रखा है, लेकिन भारत का कहना है कि 2017 में डोकलाम की कशीदगी के बाद से चीन ने वो ताउन भी ख़त्म कर दिया है। यानी मोदी और भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने जा रही। पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।